حضرات محترم، میں نے پچھلی جو ہماری سٹنگ تھی اس میں نے قرآن کریم پر توجہ دینے کے لیے لوگوں کو دعوت فکر دی ہے کہ قرآن کریم ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ اے میرے محبوب، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے، نازل کی ہے، تاکہ آپ اس نور کی روشنی میں لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف، روشنی کی طرف لے جائیں۔ آج یہ ہم جس وبا میں اس وقت ملوث ہیں، یہ کرونا جو عذاب الہی ہے، یہ کیوں آیا؟ اس پر کبھی آپ غور و فکر کریں۔ میری سوچ کے مطابق اللہ تعالی نے تقریباً 1500 سال صبر کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ تقریباً 1500 ہونے والا ہے، 1500 سال جب ہو جائیں گے تو یہ 1500 ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں ابھی 1.5 دن بھی نہیں پورا ہوا، کیونکہ ہمارے 1000 سال اللہ کے ہاں 1 دن کے برابر ہوتے ہیں۔ اس عرصے میں امت مسلمہ نے کیا کیا؟ اس پورے عرصے میں امت مسلمہ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اور شرک عظیم کیا ہے۔ اور یہ علماء کرام ہمارے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار فرماتے ہیں کہ یہ میرا دین ہے، اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ مذہب ہے۔ یہ تو مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں، یہ دین کے اسکالر نہیں ہیں، یہ مذہب کے اسکالر بنے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ ہم بڑی خوشی سے، ہم بڑے اس کو ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا، اللہ کے کسی احکام کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ دین کا مطلب ہے حکم، قانون۔ یہ حکم یا قانون کسی حاکم وقت کا بھی ہو سکتا ہے، اور احکم الحاکمین کا بھی ہے۔ آج کے عالم کو تو سمجھ آنی چاہیے، ہم سے تو وہ فرعون اچھا ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا، وہ ہم سے اچھا ہے۔ وہ اپنے قانون کو کہتا ہے کہ میرا دین ہے، اور وہ جب لوگوں کو بتا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو اس نے یہ کہا کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام تمہارے دین کو تبدیل نہ کر دے، بدل نہ دے۔ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو دین کہہ رہا ہے،
ہم احکم الحاکمین کے بنائے ہوئے قانون کو، حکم کو ہم مذہب کہہ رہے ہیں۔ ہم سے اور کون بدبخت ہوگا؟ یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ جہاں کہیں بھی شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے برابر کسی چیز کو لا کر کھڑے کر دینا، تو ہم نے دین کے مقابلے میں مذہب کو لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ فرماتے کہ میرے دین کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، اور اپنے حبیب کو فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ اے میرے محبوب جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے آپ ان سے لا تلقی اختیار کر لیں۔ تو یہ دین کو فرقوں میں بانٹنا اور دین کو مذہب کہنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور یہ ہمارے علماء ماشاءاللہ پوری دنیا میں پھرتے ہیں، وہاں اپنے اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں، اپنے اپنے فرقے کا پرچار کرتے ہیں، دین کی بات نہیں ہوتی۔ مجھے پتا ہے، میں نے خود لندن میں دیکھا کہ وہاں 2 مسجدوں میں الگ الگ فرقے آپس میں لڑ رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت برطانیہ نے وہ دونوں مسجدوں کو سیل کر دیا، پھر عدالت سے انہوں نے اس کو واگزار کرایا۔ تو یہ جو تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، یہ اس دین کو دین الہی کے پرچار کی بجائے وہ تو اپنے اپنے مذہب کی، اپنے اپنے فرقوں کے پرچار کرتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے ہمارے کینیڈا میں لوگ بیٹھے جو لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا تعلیم دے رہے ہیں، اور دوسرے ممالک میں وہ سیٹل ہو گئے ہیں اور اپنے اپنے فرقوں کا پرچار کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ عذاب الہی یہ ان علماء کی وجہ سے آیا جو فرقہ پرداز ہیں، جو مذہب کا پرچار کرتے ہیں، ان کی وجہ سے عذاب آیا۔ اور یہ عذاب آج ہمارے ملک میں تو اب تیزی سے بڑھ رہا ہے یہ، اور ابھی اس میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا۔ سیاستدانوں کو بھی لگ گیا، وزیروں کو بھی لگ گیا، ڈاکٹر بیچارے جو خدمت کر رہے ہیں وہ بھی اس دنیا سے اسی کرونا کی وجہ سے چل بسے۔ لیکن اگر ابھی تک کوئی بچا ہوا ہے تو وہ مولوی ہے۔ میں نے نہیں ابھی تک سنا کہ کسی مولوی کو کرونا ہو گیا، کسی ملا کو کرونا ہو گیا، کسی عالم مذہب کو کرونا ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں آپ بھی نہیں بچیں گے انشاءاللہ۔ یہ عذاب آپ کی وجہ سے آیا ہے، اور آپ پر یہ عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ آج بھی وقت ہے کہ فرقہ وریت سے توبہ کر لو، دین کو مذمت کہو، اس کو دین ہی رہنے دو۔ پھر اجتماعی دعا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم 1400 سال اس گنہونے جرم میں ملوث رہے ہیں۔ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے توبہ کر کر سارے مل کر اللہ کے حضور میں گر گڑا کر دعائیں مانگے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ یقیناً معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ ابھی اکڑ خان بنے رہے، ابھی آپ کو عقل نہیں آئی، تو پھر یہ عذاب تم سے بھی نہیں ٹلے گا۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں، یہ ایسا عذاب ہے، ہم نے تو قرآن کریم میں یہ پڑھا کہ قیامت کے دن نفس و نفسی کا عالم ہوگا،
باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، بہن بھائیوں کو پہچانے گا نہیں، اس کو صرف اپنی ذات کی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ آج ہم کو وہ منظر اسی دنیا میں دکھا رہا ہے کہ ہمارا بھائی ہے، باپ ہے، دوست ہے، احباب ہیں، جب اس کو کرونا ہو جاتا ہے تو گھر والے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، نہ اس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں، نہ اس کو دفنانے میں لگتے ہیں، نہ ان کے قریب جاتے ہیں۔ یہ منظر اسی دنیا میں اللہ تعالی ہم کو دکھا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رب ذوالجلال والاکرام سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اجتماعی دعا کریں، کیونکہ اللہ کو اجتماعی دعا پسند ہے، اور انفرادی دعائیں تو ہم مانگتے رہتے ہیں لیکن ہماری منظور نہیں ہوگی۔ جس دن ہم اکٹھے ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس شرک عظیم سے توبہ کر کے ہم اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ اس کی صفت ہے، غفور و رحیم اس کی صفت ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے، اللہ تعالی رحمان ہے، رحمان الرحیم۔ یہ ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں نا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا غفور و رحیم ہے، مہربان ہے، رحیم ہے۔ تو غرض عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، لیکن ایسے دعا قبول نہیں ہوگی، انفرادی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جو جرم ہم نے کیا ہے، جس وجہ سے یہ عذاب الہی نازل ہوا ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے منہ میں سور کا گوشت ہو اور پھر ہم اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ فرقہ وریت، یہ مذہب سور کے گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے۔ اس سے توبہ کریں۔ آج کل میں سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہم سنتے ہیں، ایک دوسرے پہ ایسے غلیظ کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو برا کہہ رہا ہے، دوسرا تیسرے کو کہہ رہا ہے، چوتھا پانچویں کو کہہ رہا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، وی آر بورن مسلمز، وی آر دا فالوور آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ اگر ہم حضور پاک کی امتی ہیں تو پھر ہمیں حضور پاک کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ فاتبعونی، پھر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ وہ نظام جو انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں نافذ کیا تھا، اس کو نافذ کرنا ہوگا۔ کہنے میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اسلامی ممالک ہے، نہیں، اسلامی ممالک اس کو کہتے ہوئے بھی شرم آتا ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، اور پھر یہ اسلام کے نام پر بنا تھا۔ میں پوچھتا ہوں علماء کرام سے کہ تم نے اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے کیا کام کیا ہے، کیا جد و جہد کی ہے؟ کافرانہ نظام میں حصہ لیتے ہو، پھر ہار کر بیٹھ جاتے ہو۔ تو اس نظام کو تبدیل کرنا ہے۔ ہمارے پاس تو نظام الہی ہے، یہ قرآن کریم ہمارے پاس ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس قرآن کریم پر چل کر دین اسلام کا نفاذ ہوگا، نہ کہ اس کافرانہ نظام میں حصہ لے کر تم یہ اپنے ملک میں اسلامی نظام نافذ کرو گے۔ آج ہم نے اپنے دین کو چھوڑ کر مذہب کو اختیار کیا، فرقے بنائے، تو خدا را اس سے باز آئیں۔ اور پھر وہ غالب کا ایک شعر ہے، امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے اور کلیسا میرے آگے۔ تو کلیسا کو پیچھے چھوڑو،
کعبہ کو آگے رکھو، قرآن کریم کو، اس کو اختیار کرو تاکہ آپ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔